سلوک کی راہ میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تصوف کے اصطلاح میں ان دونوں چیزوں کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے، ایک ہے سیر اللہ اور دوسری چیز ہے سیر فی اللہ۔ سیر اللہ کیا چیز ہے؟ سیر اللہ دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی راہ پر چلتے ہوئے، ایمان و یقین کے اعتبار سے بندہ اس مقام پہ فائز ہو جائے کہ وہ اس بات کا یقینی طور پہ ادراک کر لے کہ موجود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ واجب الوجود، وہ ذات یکتا، وہ ذات بے مثال، وہ ذات لا شریک لہو، اپنے وجود کے ساتھ قائم ہے، اپنے وجود کے ساتھ باقی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، اس کا کامل طریقے سے ادراک ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، اور بالکل دل جمعی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ بندہ اس نظریے پہ قائم ہو جائے تو یہ ہے سلوک الی اللہ۔ اور اس کے آگے جو دوسری منزل ہے وہ ہے سلوک فی اللہ، واجب الوجود۔ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ موجود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی موجود ہے حقیقی طور پہ، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتماد اور یقین کے حاصل کر لینے کو سلوک الی اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسری منزل ہے سلوک فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک کی راہ چلنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی معرفت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سیر فی اللہ، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ۔ تو بندے کا یہ ادراک کہ موجود حقیقی، موجود بالذات، اپنی ذات کے اعتبار سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اس کا ادراک، اس کی تکمیل ممکن ہے، لیکن سیر فی اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کما حقہ، اس کے اسماء و صفات کا احاطہ کر لینا، ادراک کر لینا، یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو سالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کی راہ چلنے والا ہمیشہ سالک ہی رہتا ہے۔ سیر فی اللہ کے اعتبار سے بندہ ہمیشہ سالک رہتا ہے، اور سیر الی اللہ کے اعتبار سے ایک طرح سے اس کے سلوک کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وآل بیتہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہوئے بندہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اور ہمیشہ اس یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ موجود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لا موجود الا اللہ، اس نظریے کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو بندہ اس طریقے سے کوشش کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہے، بلکہ اس کے آگے سلوک اور ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے وصال، جیسا کہ علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی، ما معنی السلوک والوصال، سلوک اور وصول کا معنی کیا ہے؟ ما معنی السلوک والوصول، سلوک اور وصول کا معنی کیا ہے؟ وصول، وصال،